ٹیم کا قصور نہیں حکومتی اور آگے ڈیش ڈیش ڈیش. اگر یہ نہ ہوتا تو کیا عمران خان خود آتے بیٹنگ کرنے کے لیے؟ کپتان رنگ بازیاں کرتا ہے, پرانی اپنی کہانیاں سناتا ہے, اے خوش ہو جاتے ہیں. اچھا ٹوئٹا انڈس موٹرز انہوں نے اپنا پلانٹ بند کر دیا ہے. معیشت کا پہیہ ہے وہ کس حد تک بڑی پرابلم میں آیا ہوا ہے. میں خود بھی اس وقت اس چیز کا عینی شاہد ہوں. کتنا بڑا ایک طوفان آیا تھا اس وقت, تو مجھے بڑا مزے کا خیز لگا وفاقی حکومت کا یہ جواب. یہ ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ ہے نا, عمران خان نے بھی یہی لیا تھا کہ جی وہ بڑی سینسٹیو انفارمیشن ہے, اس سے خارجی تعلقات کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے. کبوتر ہمارے پاس کیا خبریں لے کر آئے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان, اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, جو معاملہ کل رات سے شروع ہوا ہے تحریک عدم اعتماد کا, اس کے اوپر کچھ مزید ڈیولپمنٹس جو ہے ہونا شروع ہو گئی ہیں. لاہور سے ہم نے اپنے کبوتر کو چھوڑے, وہ کچھ تفصیلات لے کر آئے ہیں, کچھ خبریں لے کر آئے ہیں, وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ آخر پلان کیا ہے. یہ ایک دم تحریک عدم اعتماد کا جو ہے وہ کہاں سے جو ہے وہ پلان بن گیا. باتیں تو ہو رہی تھی, بہت دیر سے باتیں ہو رہی تھی, لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں, تصدیق کر سکتا ہوں اس بات کی کہ اتوار کی رات تک جب میری بات ہوئی تھی تو اس میں مجھے یہی بتایا گیا تھا نون لیگ کی ایک بڑے سینئر رہنما کی جانب سے, جو پنجاب کی پالیٹکس کو ایکچولی ہینڈل کرتے ہیں, کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ تحریک عدم اعتماد کا آپشن یا اعتماد کا ووٹ لینے کا آپشن تو ہے, لیکن یہ صرف ایک ہم اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں, اسے ہمیں رزلٹ نہیں مل سکتا. تو اس لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. اور میں نے خود بھی آپ کو ایک ویلاگ کے اندر ہی بات کہی تھی کہ اگر یہ اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں تو اس کا ایکچولی پبلک پرسیپشن کے لحاظ سے بہت نقصان ہوگا. وہ کیا ہوگا کہ بھئی ایک جگہ آپ جو ہے وہ اعتماد کا تحریک اعتماد پیش بھی کر دیں, اس کے بعد اگر آپ اس میں کامیاب بھی نہ ہو سکے تو پھر لوگوں نے کہنا ہے ایویں خام خواہ تسی ڈیلے کرنے کی کوشش کی ہے, زیادہ سے زیادہ آپ اس کو ہفتہ 10 دن ڈیلے کر لیتے بس. اسمبلی کی تحلیل جو ہے, اور اوپر سے آپ کے اوپر بھی ٹھپا لگ جاتا ہے کہ لو جناب آپ تو ڈرپوک ہیں, آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. تو اس لیے اس ایکسرسائز کا فائدہ نہیں ہے انلیس اور انٹل آپ نے بیچ میں سے جو ہے کچھ نہ کچھ نکال لیا, تب کہانی کچھ اور ہے. خیر, اب میں ذرا ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کہ ہمارے کبوتر کیا خبریں لے کر آئے ہیں, لیکن اس سے پہلے کچھ دیگر خبریں ذرا شامل کر لیں. ایک تو سیاست کے میدان سے ذرا ہٹ کے اگر کھیل کے میدان میں دیکھیں تو پاکستان کا وائٹ واش ہو گیا. انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز جو ٹیسٹ سیریز کھیلی جا رہی تھی اس کے اندر پاکستان جو ہے وہ 3-0 سے یہ ٹیسٹ سیریز ہار گیا. ظاہری بات ہے لوگوں کو بڑی تب چڑھی ہوئی ہے, کچھ لوگ بابر اعظم کی کپتانی کے اوپر سوال کر رہے ہیں, اور ٹیم کا آخر مرال کدھر گرا ہوا ہے. محمد رضوان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ جی ان کی جگہ جو ہے سرفراز کو واپس لانا چاہیے. رضوان کو بہت چانس دیا ہے لیکن رضوان کی فارم جو ہے وہ واپس نہیں آ رہی, تو اس لیے دوبارہ جو ہے وہ سرفراز کو ٹیم میں لانا چاہیے. خیر, ایوری ون از انٹائٹلڈ ٹو دیئر اوپینین. لیکن ایک انٹرسٹنگ ٹویٹ جو میرے سامنے سے گزری وہ فواد چودھری صاحب کی تھی. فواد چودھری صاحب نے جو ہے وہ اسی کے اوپر کسی نے ٹویٹ کیا میچ کی صورتحال کے حوالے سے, پاکستان کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس کے حوالے سے. تو چودھری صاحب نے آگے سے لکھا کہ کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے کہ ٹیم کا قصور نہیں حکومتی اور آگے ڈیش ڈیش ڈیش. اب میں کیا کہوں چودھری صاحب, مطلب یار بھائی پی سی بی کا چیئرمین جو بندہ ہے نا جس کے نیچے یہ سیریز ہوئی ہے وہ آپ کا لگایا ہوا, رمیز راجہ, وہ آپ کا لگایا ہوا بندہ ہے, ٹھیک ہے. اس میں حکومت کیا کرے, مطلب حکومت جو ہے وہ انگلینڈ کے خلاف کیا, مطلب انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف کیا کرے وہ جا کے, مطلب اس میں حکومت کا کیا لینا تھا. 11 منڈے تھلے اندر گراؤنڈ جو اترے نے, وہ 11 لڑکوں نے کھیلنا ہے بیٹھ کے کہ شہباز شریف نے آ کے بلہ پکڑنا ہے یہاں پہ. یا اگر یہ نہ ہوتا تو کیا عمران خان خود آتے بیٹنگ کرنے کے لیے, اگر عمران خان صاحب کی حکومت ہوتی کی گلا کر دے پہ. اور میں تو خود بلکہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ مجھے بڑی فرینکلی اسپیکنگ مجھے افسوس ہوتا ہے, میں آئی وانٹ ٹو شیئر دس, کہ مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو کرکٹ سے اتنا دور کر لیا ہوا ہے کہ وہ اب کرکٹ کا نہ صرف الفاظ کا استعمال اپنی تقریروں کے اندر ہی کرتے ہیں بس, اور میں وہ وکٹ گرا دیاں گا, وہ امپائر کی انگلی کھڑی ہو گئی ہے, بس یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. یا پھر وہ بیٹھ کے کہ جب میں کپتان تھا تو میں یوں کرتا تھا اور میں یہ کرتا تھا اور میں وہ کرتا تھا, منڈے جو ہے کمال کرتے بڑا کیا زبردست, بس اسی پہ وہ خوش ہو جاتے ہیں. وہ کپتان رنگ بازیاں کرتا ہے, پرانی اپنی کہانیاں سناتا ہے, اے خوش ہو جاتے ہیں. اچھا پھر کیوں ایسی خان صاحب, پھر سو گئے کیوں ایسی. میں مطلب ایک بندہ جس نے ساری زندگی یہ گیم کھیلی ہو نا, اس آج آپ جو کچھ بھی ہے نا آپ اس گیم کی وجہ سے ہیں. آپ نے ایک شوکت خانم ہسپتال بنایا اس گیم کی وجہ سے بنایا, آپ کو لوگ پہچانتے ہیں اس گیم کی وجہ سے پہچانتے ہیں. تحریک انصاف کو جو ووٹ پڑا اس میں الٹیمیٹلی اس کی وجہ یہ گیم تھی. آپ کرکٹر نہ ہوتے, اس گیم نے آپ کو وہ شہرت نہ دی ہوتی, آپ کچھ بھی نہیں تھے. اور ویسے میں نے آپ کی جتنی کو ذہانت دیکھ لی ہے
یہ پچھلے 15-20 سال کے اندر میں نے جتنی کو ذہانت دیکھ لی ہے، آپ واقعی کچھ نہیں تھے. یہ کرکٹ کی بدولت یہ ہے کہ آپ یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آپ کو جتنا اہم کردار ادا کرنا چاہیے تھا کرکٹ کے حوالے سے وہ آپ نہیں کر سکے، بالکل نہیں کر سکے. اور اس کے بعد آپ کا لگایا ہوا چیئرمین رمیز راجہ، آئی ڈونٹ تھنک از ڈوئنگ اے بیڈ جاب. میں فرینکلی اسپیکنگ میں اپنا اوپینین دوں گا کہ آئی ڈونٹ تھنک از ڈوئنگ اے بیڈ جاب. میری کئی لوگوں سے میری بات ہوئی اور آپ جانتے ہیں میں خود بھی کرکٹ کھیلتا ہوں. خیر ہماری تو دوستوں یاروں والی آپس میں ایک کرکٹ ہے، لیکن کئی کلبز کے لوگوں سے میری بات ہوئی، انہوں نے تعریف کی رمیز راجہ کی. انہوں نے کہا کام اچھا کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کے لگائے ہوئے بندے، لیکن کام اچھا کر رہے ہیں. لیکن یہ مجھے فواد چوہدری صاحب کی بات بڑی عجیب لگی، ٹیم ہار گئی. قصور ہی ٹیم تھا. حکومت جو ہے نا بھائی، ویسے آپ کی اطلاع کے لیے اسی حکومت اور اسی پی سی بی چیئرمین کے انڈر آپ کی یہی ٹیم ابھی T20 ورلڈ کپ کا فائنل کھیل کے ہٹی ہے. T20 ورلڈ کپ کا فائنل کھیل کے ہٹی ہے. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی. تو برائے مہربانی اپنی یہ جو سیاسی لیگ پولنگ ہوتی ہے نا، اس کو ذرا کھیل کے میدانوں سے باہر ہی رکھا کریں، اس کے اندر مت لے کر آیا کریں. کچھ دیگر خبریں بھی شامل کرتے ہیں، بلکہ یہ چونکہ فواد چوہدری صاحب کی ذرا ذکر ہو رہا ہے تو یہ فواد چوہدری صاحب کے حوالے سے جنگ کے اندر آج یہ خبر آئی ہے. اس میں لکھا ہے جی فواد چوہدری کا منسٹر کالونی کے سرکاری گھر پر تاحال قبضہ ہونے کا انکشاف. فواد چوہدری منسٹر کالونی میں الاٹ فیملی فلیٹ کا نمبر 5 ہے، جہاں فواد چوہدری فیملی سمیت مقیم ہے. اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی فواد چوہدری کے بعد اسلام آباد میں F73 میں اپنا گھر بھی ہے. اسمبلی قواعد کے مطابق جس ایم این اے کا اپنا گھر اسلام آباد میں ہو اسے سرکاری لاج الاٹ نہیں ہوتا. فواد چوہدری کو سینٹ میں قائد حزب اختلاف سینیٹر شہزاد وسیم نے اپنا فلیٹ دیا ہوا ہے. شہزاد وسیم کا اپنا گھر اسلام آباد میں موجود ہے، مگر انہوں نے بھی مسٹر کالونی میں گھر رکھا ہوا ہے. فواد چوہدری نے PWD اور قومی اسمبلی کے نوٹس کے باوجود یہ گھر آج تک خالی نہیں کیا. کیا بات ہے، کیا کمال ہے، کیا زبردست کام ہے ان کے. گلاں تسی سنو ذرا، رول آف لا ہونا چاہیے، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. اے پئی جی تہاڈی قانون دی حکمرانی ہے. گھر نہیں چھوڑنا، گھر تک نہیں چھوڑ. او وڈا لیڈر جڑا ہے وہ گھڑیاں نہیں چھڑتا سی. گھڑی بھی دے دیں، تسبیح بھی لے لیں، جانماز بھی لے لیں، کھجورا بھی چک لو، ہیروں کا ہار بھی نہیں چھوڑنا ہے. 2-2 ہزار روپے کا سودا بھی چوک کے لے گیا. یقین کریں آپ ذرا حالت دیکھیں، 2-2 ہزار روپے کی چیزیں اٹھا کے لے گیا یار، وہ تک نہیں چھوڑی. ادھر مطلب وہ جو فلیٹ ہے، جو گھر ہے، اکارڈنگ ٹو جنگ سٹوری، مجھے نہیں پتا، میں کریڈٹ اس کا جنگ کی سٹوری کو دوں گا، یہ گھر بھی ابھی تک رکھا ہوا ہے اپنے پاس. کمال ہے ویسے. خیر اس سلسلے میں ایک اور خبر جو ہے وہ یہ آئی ہے کہ جناب یہ لوگ جو ہے جمعرات والے دن جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. جمعرات کو جا کے انہوں نے پلان کیا ہوا ہے کہ جا کے اپنے استعفے جو ہے وہ منظور کروائیں گے اسپیکر قومی اسمبلی سے. تو ابھی تک پھڈا صرف اس بات کا پڑا ہوا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک ایک کر کے میں سب سے جو ہے وہ استعفے منظور کراؤں گا، کیونکہ کچھ خبریں ہیں کہ شاید سب لوگ جو ہیں وہ اپنے استعفے منظور نہیں کروانا چاہتے. یہ مطلب یہ حکومتی سائڈ یہ بات کہہ رہی ہے، کلیم کر رہی ہے. تو ان کی کوشش یہ ہے کہ نہیں جی اجتماعی طور پہ ہم سارے اکٹھے جائیں گے. KP ہاؤس میں غالباً سارے اکٹھے ہونے کا پروگرام بنا رہے ہیں، اور KP ہاؤس سے پھر شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں جو ہے یہ پورا لاٹ اکٹھا جائے اور جا کے اپنے استعفے منظور کرائے. دیکھیں اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے. ایک اور خبر ذرا میں معیشت کے حوالے سے شیئر کرنا چاہوں گا. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد صاحب کا بیان سامنے آیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈیفالٹ کا کوئی امکان نہیں ہے. جنوری سے جون 2023 کے درمیان 18 سے 20 ارب ڈالر حاصل ہونے کی توقع ہے. ڈالر کی آمد میں مشکلات کا سامنا ہے، لیکن رواں مالی سال میں بیرونی محاذ پر ڈیفالٹ کا کوئی امکان نہیں ہے. اسٹیٹ بینک نے 31 اکتوبر 2022 تک 1 لاکھ ڈالر کی حد میں 30,000 لیٹرز آف کریڈٹ کلیئر کیے ہیں. بیرونی قرضوں کی فراہمی کی کل ضروریات میں سے حکومت نے 6 ارب ڈالر کی واپسی کی ہے اور 4 ارب ڈالر کا رول اوور ملا ہے، یہ انہوں نے فرمایا. تو 10 ارب ڈالر کی جو ہے وہ ڈیٹیلز جو ہے وہ گورنر اسٹیٹ بینک نے شیئر کیا. اچھا ایک خبر میں ذرا یہ معیشت سے ریلیٹڈ ایک اور شیئر یہ کرنا چاہوں گا کہ ٹوئٹا انڈس موٹرز جو پاکستان میں ہے، جو ٹوئٹا کی گاڑی بناتی ہیں، انہوں نے اپنا پلانٹ بند کر دیا ہے. اور اس کے بارے میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ پلانٹ بند کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ اسپیئر پارٹس جو ہیں وہ پورٹ کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں، اور جب تک وہ کلیئر نہیں ہوتے تو تب تک واضح طور پہ یہ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے کہ دوبارہ فیکٹری کب کھلے گی. یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے، اور اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ جو معیشت کا پہیہ ہے وہ کس حد تک بڑی پرابلم میں آیا ہوا ہے. آپ اس سے آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ اگر ایک اتنی بڑی گاڑیاں بنانے والی فیکٹری کو جو ہے وہ بند ہونا پڑے
صرف اس لیے کیونکہ ان کے پاس پارٹس اویلیبلٹی کی ایشو آ رہے ہیں. تو پھر آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی بڑی پرابلم ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ سینئر اینکر پرسن مبشر لقمان صاحب, ان کی جو ہے وہ اپیل کے اوپر سماعت ہوئی اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کی عدالت میں اس کیس کی سماعت ہوئی. مبشر لقمان صاحب کو جو ہے 2 سال قید کی سزا اور تقریباً 10 لاکھ روپے جرمانہ جو ہے وہ سیشن کورٹ نے ان پہ لگایا تھا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اوپر ہتک عزت کا ایک دعویٰ ہوا تھا, اور وہ دعویٰ جو ہے دانیال عزیز صاحب جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں ان کے والد صاحب کی جانب سے لگایا گیا تھا. انہوں نے اپنے کسی پروگرام کے اندر جو ہے یہ کہا تھا کہ جناب ان کا تعلق جو ہے وہ کسی یہودی خاندان سے ہے. اچھا, اس کے اوپر فی الحال اس سزا کو جو ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے, اور مبشر لقمان کو 2 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم ہوا ہے. میں بعد میں دیکھ رہا تھا مبشر لقمان صاحب جو ہیں وہ مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ ان کے ویلاگ کے اندر گفتگو کر رہے تھے, تو اس کے اندر وہ یہ فرما رہے تھے کہ مجھے تو یاد بھی نہیں میں نے اس پروگرام میں کیا کہا تھا, اور میں کلیئر نہیں ہوں کہ میں نے اس میں کیا بات کی تھی. خیر, آپ نے جو بات کی ہوتی ہے نا ہر اینکر نے, بینگ این اینکر میں آپ کو بات بتاؤں, آپ کو سب پتہ ہوتا ہے آپ نے کیا کہا تھا. میں ذرا تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا مبشر لقمان صاحب کی بات سے. بات اتنی بھی سمپل نہیں ہے, کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں خود بھی اس وقت اس چیز کا عینی شاہد ہوں کہ جب ایکچولی انہوں نے کہا تھا تو کتنا بڑا ایک طوفان آیا تھا اس وقت جب مبشر لقمان صاحب نے اس قسم کی بات کہی تھی. تو یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ بھول جائیں. اور انہوں نے کہا کہ جی وہ میں نے تو ایکچولی ایز اے ریفرنس کہا تھا, کیونکہ یہ لوگ جو ہیں عمران خان صاحب کو کہتے تھے کہ جناب یہ یہودی ہے, تو ہم چونکہ عمران خان صاحب کے رومانس میں اس وقت مبتلا تھے, تو اس لیے میں نے تو ریفرنس کے طور پہ کہا تھا کہ اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی والدہ جو ہیں وہ یہودی ہیں تو کتنا برا لگے گا. یہ میرے خیال میں, مجھے جہاں تک یاد ہے شاید یہ بات اس طرح نہیں ہوئی تھی, جہاں تک مجھے یاد ہے. انہوں نے ایک بڑا کلیئر کٹ ایلیگیشن لگایا تھا, جس کے بعد یہ ایکچولی اس کیس کی پروسیڈنگز جو ہیں شروع ہوئی تھی. خیر, میں زیادہ اس پہ کامنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا کہ کورٹ کی پروسیڈنگز ہے, کورٹ فیصلہ کرے انہوں نے کیا کرنا ہے. فی الحال تو جو ایویڈنس سامنے آیا ہے اس کے مطابق سیشن کورٹ سے ان کو سزا ہو چکی ہے, اب اس سزا کو فی الحال معطل کر دیا گیا ہے. اچھا, انٹرسٹنگ بات ہے جو ان کا ویلاگ تھا مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ مبشر لقمان صاحب کا, اس کے اندر کچھ اور 2-4 بڑی انٹرسٹنگ چیزیں میں نے نوٹ کی. گفتگو شروع ہوئی 2014 کے دھرنے کی. ایک تو مبشر لقمان صاحب نے کہا کہ جی میں عمران خان صاحب کے رومانس میں مبتلا تھا, میں بطور لیڈر نہیں, مجھے ان سے ویسی بڑا پیار تھا مجھے, بیکاز ہی واز سو اسمارٹ سو ہینڈسم, تو اس وجہ سے. خیر, اسمارٹ تو ہینڈسم وہ بھی ہیں. تو اس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ میں دیکھتا اگر مبشر یہ عمران خان کی شکل اگر جے سوریا سے ملتی ہوتی تو پھر کیا یہ اتنی ترقی کرتے. عمران خان صاحب کے بارے میں کہہ رہے تھے. دوسرا انہوں نے کہا کہ 2014 کا جب دھرنا دیا گیا تھا تو انہوں نے, کیونکہ مبشر لقمان صاحب 2014 کے دھرنے کے ایک بڑے اہم کیریکٹر ہیں اس پورے کیس کے اندر, وہ جو 2014 کا دھرنا تھا نا اس کے پورے کیریکٹر تھے وہ, اور وہ خود اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کنٹینر کے اوپر کھڑے بھی ہوا کرتے تھے اور کھڑے ہو کے تقریریں بھی کیا کرتے تھے. بلکہ مجھے جہاں تک شاید انہوں نے 1-2 جگہوں کے اوپر یہ بھی کہا ہے کہ وہ ان کی تقریریں بھی لکھ کے ان کو جو ہے وہ دیا کرتے تھے. تو انہوں نے اس بات کو کہا, ایڈمٹ کیا کہ جنرل ظہیر الاسلام جو DGI سے آئے تھے, اس دھرنے کے پیچھے ان کا بھی بڑا ایک ہاتھ تھا, ان کا بڑا عمل دخل تھا اس سارے معاملے کے اندر. تو میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ یہ بات اس لیے ہے کہ یہ جو تحریک انصاف کے لونڈے لپاڑے ہیں نا, جو عمران خان کو ایڈا وڈا جہادی سمجھتے ہیں, اور ہمارے لیے کیا گیا ہے, ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا, ایجنسیوں نے کیا کیا ہمارے لیے. میرے خیال میں مبشر لقمان صاحب سے بہتر گواہ آپ کو کوئی نہیں مل سکتا, ٹھیک ہے, کیونکہ مبشر لقمان صاحب اور ان کی ٹیم, صرف وہ نہیں, ان کی پوری ٹیم بھی جو ہے اس پورے 2014 کے دھرنے کے اندر کیا کردار ادا کر رہی تھی اس وقت, پروگرامز کے ذریعے اور میڈیا ہینڈلنگ کے ذریعے میڈیا کے اوپر, وہ میرے خیال میں اس کے اوپر جو ہے نا پوری ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے. تو وہ اگر یہ گواہی دے رہے ہیں نا کہ جنرل ظہیر الاسلام جو اس وقت مطلب سابق DGI تھے, انہوں نے کیا کردار ادا کیا اور کس طرح سٹرنگز چل رہی تھیں, تو یہ جو عمران خان کے اندر آپ کو ایک سویلین بالادستی کا جو آپ کو ایک ہیرو نظر آنا شروع ہوتا ہے نا, وہ دھڑم کر کے نیچے گر جاتا ہے. یہ شخص عمران خان, یہ شخص جو ہے یہ ایجنسیوں کی اور فوج کی پیداوار ہے. یہ ایک پروجیکٹ ہے جس کے اوپر 2011 سے لے کر آج تک جو ہے وہ محنت کی گئی ہے, پال پوس کے اس پروجیکٹ کو بڑا کیا گیا ہے. اور میں بڑا سوچ سمجھ کے ان الفاظ کو بول رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور یہ کرتے اور مزے کی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جس نے ماضی کے اندر اس شخص کے اوپر جو ہے اپنا ٹائم یا پیسہ لگایا, میجورٹی آف دیم, ناٹ آل آف دیم بٹ میجورٹی آف دیم, اور اس کے بعد کسی بات کے اوپر بھی جب اختلاف ہوا تو اس شخص نے ان کو اٹھا کے ٹیشو پیپر کی طرح یوں کر کے باہر پھینک دیا.
چاہے وہ جنرل باجوہ ہوں چاہے وہ کوئی بھی ہوں. ایک تاریخ بھری پڑی ہے. فوزیہ قصوری صاحبہ نے اپنی زندگی دے دی اس شخص کے پیچھے. مطلب اپنا اوپر سے لے کے نیچے تک سب کچھ قربان کر دیا. میں جانتا ہوں, مطلب چاہے وہ پیسے کے لحاظ سے ہو, چاہے وہ ٹائم کے لحاظ سے ہو, انرجیز کے لحاظ سے ہو, بہت کچھ قربان کیا اس خاتون نے. یوں کر کے اٹھا کے باہر پھینک دیا. سو اگر کسی کے ذہن میں کہیں پہ بھی یہ بات ہے نا, تو آپ نے کہیں پہ ایک, میں ویسے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, میں عمران خان صاحب کو یہ بات نہیں کر رہا, لیکن آپ نے گھر میں ڈرائیور بھی رکھنا ہوتا ہے نا, ایک ڈرائیور بھی رکھنا ہوتا ہے, تو آپ سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ذرا 2-3 ریفرنسز جہاں اس نے پہلے نوکری کی ہو نا, ذرا اس کے بارے میں پتہ کرا لیں کہ یار یہ بندہ کیسا ہے, یہ کیا کرتا ہے, اس کی آنکھ کے اندر شرافت ہے یا نہیں ہے, یہ شخص اس قابل ہے کہ اس کو گھر کے گیٹ کے اندر گھسنے دیا جائے, یہ بندہ ٹائم کے لحاظ سے پکا ہے, زبان کے لحاظ سے پکا ہے. جب کہتا ہے میں چھٹی کے اوپر جا رہا ہوں تو پھر 2 دن کی چھٹی مانگ کے جاتا ہے تو تیسرے دن واپس آتا ہے کہ نہیں آتا. یہ ساری باتیں نا بندہ ڈرائیور رکھتے ہوئے بھی پوچھتا ہے کہ یار یہ اس قابل ہے. لیکن ہماری اس قوم کے صدقے ایسے ایسے کھوتے پیدا کر دیے ہیں کہ ماشاءاللہ جن کی نہ ریسرچ ہے نہ کچھ ہے, وہ بھی ایک ایسے شخص کے پیچھے بھاگنے کے لیے تیار ہیں کہ جس کا ٹریک ریکارڈ جو ہے تضادات سے بھرپور ہے کہ آپ اس کے اوپر نا 2-3 والیومز کی کتابیں لکھ سکتے ہیں کہ اس شخص نے کتنی جو ہے وہ الٹ بازیاں ماری ہیں, لیکن پھر بھی فالو کرنے کے لیے تیار ہے. خیر بات لمبی ہو جائے گی, کہیں اور چلی جائے گی. اچھا, اسی میں ایک اور خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی مبینہ بیٹی کو کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہ کرنے پر آج اس کیس کی سماعت تھی. 20 دسمبر کی ڈیٹ تھی. تو یہ ایک شہری ہیں محمد ساجد, ان کی جانب سے یہ درخواست جو ہے دائر کی گئی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کیس کے اندر اس طرح کی پہلے بھی کئی پٹیشنز جو ہیں وہ آ چکی ہیں, لیکن ان کو مختلف ریزنز کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے اوپر عدالت نے جو ہے ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا. اب یہاں پہ ڈفرینس یہ ہے کہ نئے جو ہے کچھ ڈاکیومنٹس جو ہیں ویریفائڈ ڈاکیومنٹس ویریفائڈ بائی دا امریکن کورٹ وہ جمع کروائے گئے ہیں, اور اس کے اوپر آج اس کیس کی سماعت تھی. تو انٹرسٹنگ, میرے لیے جو سب سے انٹرسٹنگ بات تھی نا وہ یہ تھی کہ آج سلمان اکرم راجہ نے جا کے یہ اپنا وکالت نامہ عمران خان صاحب کی جانب سے جمع کروایا ہے اس کیس کے اندر. اچھا, آپ لوگوں کے لیے شاید یہ ایک بڑی نارمل سی بات ہو, میرے لیے نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی, کیونکہ اس میں خود میں بھی ایک پارٹی ہوں. نواز شریف کے اوپر جب, میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا بیک گراؤنڈ, نواز شریف کے اوپر جب ان کی تقاریر کے اوپر, ان کی میڈیا کے اوپر, انٹرویوز کے اوپر پابندی تھی نا, جب عمران خان صاحب کا دور تھا, تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل ہوئی تھی, اور وہ پٹیشن جو تھی اس میں ون آف دا سگنیٹریز میں بھی تھا, میں خود تھا, کیونکہ میں ایک صحافی ہونے کے ناطے ہمیشہ آزادی اظہار رائے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں, اور وہ چاہے عمران خان صاحب کے لیے کیوں نہ ہو, یہ ان کا رائٹ ہے, ان کو بولنے دیا جائے وہ جو بولنا چاہتے ہیں. تو اس وقت میں نے نواز شریف کے لیے جو ہے یہ ایک پٹیشن, ہم کچھ جرنلسٹ تھے, میں بھی تھا, نجم سیٹھی صاحب بھی تھے, اس میں اور بھی کچھ جرنلسٹ تھے جنہوں نے یہ پٹیشن سائن کی تھی. یہ پٹیشن دائر کرنے والے جو وکیل تھے نا وہ سلمان اکرم راجہ تھے. تو مجھے اسی طرح یاد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جتنا لونڈا لپاڑا تھا نا, اس نے ہمارے پہ تو حملہ کرنا ہی کرنا تھا, وہ تو ایک نیچرل پروسیس تھا. انہوں نے سلمان اکرم راجہ کے اوپر بھی حملے کیے تھے اس وقت. سلمان اکرم راجہ تو یہ ہے, سلمان اکرم راجہ تو وہ ہے, سلمان اکرم راجہ یہ ہے, سلمان اکرم راجہ وہ. آج ٹیرین وائٹ کے اس معاملے کے اندر عمران خان صاحب کی وکالت سلمان اکرم راجہ کرنے لگے. بتائیے ان کے گن, بتائیے کتنے کو پیڑے ہیں, بتائیں آپ کے لیڈر کو جا کے ریپرزینٹ کرنے لگے ہیں, کتنے کو برے انسان ہوں گے وہ, ہے نا. ہی از اے لائر, ہی از اے پروفیشنل لائر. ٹھیک ہے. ویسے اگر میں اس بارے میں بات کرنا شروع کروں نا کہ کون کون سے وکیل جو ہوتے ہیں وہ چمچا گیری کے چکر میں اور اپنی پارٹی بنانے کے چکر کے اندر وکالت کر رہے ہوتے ہیں, تو میں آپ کی پارٹی کے بہت سے وکیلوں کے نام لے سکتا ہوں میں, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کے. لیکن سلمان اکرم راجہ از اے پروفیشنل لائر. بہت اچھی بات ہے کہ ان کا انتخاب کیا گیا. آئی ایم پریٹی شیور کہ وہ عمران خان صاحب کی اچھی وکالت کریں گے. ویسے تو اعتزاز احسن صاحب کو بھی اس کے لیے ہائر کیا جا سکتا تھا. اعتزاز احسن صاحب بھی آبویسلی ایک بڑے کمپیٹنٹ لائر ہیں, ان کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. بہرحال اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جناب انہیں, کیونکہ آج ہی وکالت نامہ جمع کروایا گیا ہے سلمان اکرم راجہ کا, تو اس لیے انہوں نے وقت مانگا جی جواب جمع کرانے کے لیے. تقریباً 1 مہینے آگے کی ڈیٹ پڑ گئی ہے. 19 جنوری کی ڈیٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دے دی گئی ہے. 1 مہینے کا ٹائم جو ہے وہ دیا گیا ہے اس سارے کیس کے اندر.
اس کے علاوہ کل ایک کیس کی سماعت ہوئی تھی، میں اس کے اوپر بات کرنا بھول گیا تھا، جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے 1947 سے توشہ خانہ سے وصول تحائف کی تفصیلات کے لیے درخواست پر عبوری حکم جاری کر دیا ہے، اور سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن اور وزارت پارلیمانی امور کو 16 جنوری کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ شیئر کی جائیں کہ کس کس نے توشہ خانہ سے کیا کیا کچھ لیا ہے۔ اچھا، اس میں وفاقی حکومت کی جانب سے جواب جمع کروایا گیا ہے کہ جناب بڑی سینسٹیو انفارمیشن ہے، اس لیے جمع نہیں کروائی جا سکتی کہ کس کس نے کیا تحفے لیے ہیں۔ بالکل جمع ہونی چاہیے، بالکل جمع ہونی چاہیے، کس کس نے کیا کیا کچھ لیا ہے اس قوم کو پتہ ہونا چاہیے۔ صرف عمران خان کیوں صرف عمران خان؟ پتہ لگے نواز شریف نے کیا لیا ہے، پتہ لگے یہاں پہ شہباز شریف نے کیا لیا ہے، بے نظیر بھٹو نے کیا لیا، آصف زرداری نے کیا لیا، پرویز مشرف نے کیا لیا، ضیاء الحق نے کیا لیا، ایوب خان نے کیا لیا، سارے ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کیا کچھ لیا، سب کچھ پتہ ہونا چاہیے۔ اس قوم کا رائٹ ہے یہ۔ تو مجھے بڑا مزے کا خیز لگا وفاقی حکومت کا یہ جواب کہ جی بڑی یہ ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ ہے نا، عمران خان نے بھی یہی لیا تھا جب توشہ خانہ کی تفصیلات مانگی گئی تھی نا، تو ان لوگوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جی وہ بڑی سینسٹیو انفارمیشن ہے، اس سے خارجی تعلقات کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو یہ کوئی سینسٹیو انفارمیشن نہیں ہے، یہ لوگوں کا رائٹ ہے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کیا کیا انفارمیشن آئی ہوئی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور جو خبر ہے، اب وہ آ جائیں جو کبوتر ہمارے پاس کیا خبریں لے کر آئے ہیں۔ تو کبوتروں کے حساب سے جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اس کے اوپر مونس صلاحی نے ایکچولی آج ٹویٹ کیا، اور وہ کسی نے لکھا ہوا تھا وہاں پہ کہ جی پی ڈی ایم بھی جو ہے وہ وزارت اعلیٰ آفر کر رہی ہے پرویز الہی کو، تو انہوں نے کہا جی ایبسولوٹلی ناٹ، نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے۔ تو ایک بات تو کلیئر ہوگی کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ آن بورڈ نہیں ہے، لیکن جو بات ہو رہی ہے، جو ایک خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں پس پردہ اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید چودھری شجاعت اور پرویز الہی کے درمیان کو معاملات جو ہے نا وہ کو طے ہو رہے ہیں، اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ جنگ کے اندر ایکچولی یہ سٹوری بھی آئی ہوئی ہے کہ چودھری شجاعت کا نامزد کردہ امیدوار ہی وزارت اعلیٰ کے لیے حکمراں اتحاد کا مشترکہ امیدوار ہوگا۔ نون لیگ کو آفر کیے جانے کی صورت میں ملک احمد خان اور اویس لغاری مضبوط امیدوار ہو سکتے ہیں۔ عمران خان کی طرف سے سابق آرمی چیف کے خلاف سخت گوئی کرنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے واضح اختلافی موقف اور سٹینڈ نے مسلم کاف کے بطور جماعت چودھری شجاعت حسین کی قیادت میں متحد ہونے کے قوی امکانات پیدا کر دیے ہیں کہ جی پرویز الہی اور چودھری شجاعت کا ایک دفعہ دوبارہ جو ہے وہ لنک اپ شاید ہو سکے۔ لیکن اس کے اندر میری اطلاعات کے مطابق جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ بچے ہیں، دونوں سائڈوں کے بچے ہیں جن کے آپس میں اختلافات جو ہے وہ ختم نہیں ہوتے، اور اس وجہ سے یہ بتایا گیا ہے کہ جی چودھری شجاعت کے ساتھ آصف علی زرداری مکمل رابطے میں ہیں، جبکہ نون لیگ کے قائد نواز شریف بھی ٹیلی فون پر چودھری شجاعت حسین کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ جہانگیر ترین اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ تو پوری طرح کانٹیکٹس جو ہیں وہ آپس میں چل رہے ہیں، اور کل کی ڈیٹ جو ہے وہ دی گئی ہے کہ کل 4 بجے تک جو ہے وہ اس کے اوپر ووٹنگ کروائی جائے کہ کیا پرویز الہی کے پاس ہاؤس کا اعتماد ہے یا نہیں ہے۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔